السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترتیل کورس سورۃ الفجر آیت نمبر 15 سے 23 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى۔ تو یہ تھی اس کی تلاوت۔ اب ہم اس کے تجوید کے قاعدے دیکھ لیتے ہیں۔ نون میم مشدہ۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم آیت نمبر 15 میں ہی ہے پہلے فَأَمَّا، ٹھیک، فَأَمَّا الْإِنسان، پھر آیت نمبر 16 میں ہے وَأَمَّا، پھر آیت نمبر 19 میں دیکھیں لَمَّا، آیت نمبر 20 جَمَّا، آیت نمبر 23 آخری آیت میں بِجَہَنَّم، اور پھر وہاں ہی اسی آیت میں ہی وَأَنَّا، ٹھیک۔ اب اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے، پورے اچھی طرح سے اس کا حق دینا ہے اور پیارا سا غنہ کرنا ہے اس پہ، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ 4 سے 6 کاؤنٹ مد کون کون سی ہے یہ دیکھیے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 15 میں ہے ربی، پھر آیت نمبر 16 میں 2 ہیں وَأَمَّا إِذَا، پھر ربی أَهَانَنِ، پھر آیت نمبر 18 میں 6 کاؤنٹ مد ہے، اس کو 6 کاؤنٹ ہم نے کھینچنا ہے وَلَا تَحَاضُّونَ۔ اس میں ایک بات آپ نے جو بہت سوچ سمجھ کے جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ 6 کاؤنٹ مد کے بعد ہمیشہ تشدید ہوتی ہے، شدہ ہوتا ہے، تو اس شدہ کا ہم نے اس کو حق دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ضاد پہ پھر تشدید کو جو ہے زور دے کے پڑھنا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 21 کلا، 4 کاؤنٹ، آیت نمبر 22 میں وجاء، یہ بھی 4 کاؤنٹ ہے، اور آیت نمبر 23 میں وجیء، ٹھیک۔ اس میں جو آپ الف دیکھ رہے ہیں یہ گرے کلر کا ہے، اس کو نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں نا 0 بنا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ 0 ہے، ٹھیک ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ اگلا دیکھتے ہیں ہم رول، وہ ہے موٹے پڑھے جانے والے جو ہے حروف ہیں، پر پڑھے جانے والے جو حروف ہوتے ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں اور وہ کتنے آئے ہیں، مفخم حروف جو ہیں وہ کتنے آئے ہیں۔
خص ضغط قذ، ان حروف میں سے جو بھی حروف آئیں گے ہم انہیں موٹا پڑھیں گے. تو آیت نمبر 16 میں ہے فیقول، قاف ہے. پھر آیت نمبر 16 میں بھی قاف ہے 3، فقدر رزقہ فیقول. اور پھر آیت نمبر 18 میں ولا بو ضاد ہے. پھر علی طعامی طا ہے. اور آیت نمبر 21 میں الارض ضاد. آیت نمبر 22 میں صاد، دو اس میں جو ہے وہ صاد ہے. آپ نے ان کو سب کو جو ہے وہ پر پڑھنا ہے. اس کے لیے آپ نے اپنی زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانا ہے، یہ خود بخود موٹے پڑے جائیں گے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں را بھاری اور پر جو ہے وہ کون کون سی ہیں. بہت ساری ہیں، آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے ان کا. دیکھیں یہاں پر ہے آیت نمبر 15 میں 4 جگہ ہیں. رب، را دیکھیں، ربہ فاکرمہ، ربی دین اکرمن. اس کے بعد آیت نمبر 16 میں ربی اہانن. پھر آیت نمبر 19 میں آئے گا التراث. آیت نمبر 21 میں ہے الارض. را، را بھی ہیوی ہے، ضاد بھی ہیوی ہے، لیکن یہاں ہم را کی بات کر رہے ہیں تو اس کی را ہیوی ہوگی. آیت نمبر 22 ربک. آیت نمبر 23 میں 2 ہیں یتذکر اور پھر لہ الذکریٰ. تو یہ را ہم موٹی پڑھیں گے، پر پڑھیں گے. باقی جتنی بھی اس میں را ہیں وہ باریک پڑھی جائیں گی. ادغام نون ساکن اور تنوین کا دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے. 2 جگہ ہے. آیت نمبر 19 میں ہے اکللم، لل. لل جو ہے یہ ادغام کامل ہے اور اس میں غنہ نہیں ہوگا. اکللم. پھر یہ دیکھیے آیت نمبر 23 میں ہے یومئذ یتذکر، یہ ادغام ہوگا. اس کو ہم نے 2 کاؤنٹ غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے. پھر اخفا. اخفا کے کون کون سے رول آئے ہیں اس میں، یعنی ہم ان کو چھپا کے پڑھیں گے، کلیئر نہیں پڑھیں گے. تو یہ آیت نمبر 15 میں ہے الانسان. ہم انسان نہیں پڑھ رہے، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ انسان. اور اس کے بعد ہے آیت نمبر 20 میں حبا جما، کیونکہ تنوین کے بعد جو ہے وہ جیم آیا ہے، تو جیم جو ہے وہ تنوین کا حرف ہے. اور یہاں پر نون کے بعد سین آیا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اخفا کا حرف ہے. پھر آیت نمبر 21 میں ہے دکا دکا. اور پھر 22 آیت میں ہے صفا صفا صفا. یہاں پر جو ہوگا اخفا جو ہے وہ موٹا ہوگا، اس لیے کہ صاد جو ہے وہ آیا ہے تنوین کے بعد، تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے آخری آیت میں وہی الانسان الانسان. تو یہ ہوں گے ایسے نون ساکن اور تنوین جن کے بعد ہم اخفا کا رول اپلائی کریں گے. دیکھیں گے کون سے حرف ہیں، اگر تو اخفا کے حروف ہوئے تو ہم وہاں پر اخفا کریں گے، نون کو چھپا دیں گے، چھپا کر پڑھیں گے، کلیئرلی صاف نہیں پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہے اقلاب. اقلاب جو ہے وہ ایک ہی جگہ یہاں پر آیا ہے آیت نمبر 23 میں یومئذ بجہنم. تو یہ جو ہے اس میں ہم جو نون ساکن ہے اس کو میم سے بدل دیتے ہیں اگر اس کے بعد تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئی ہو. تو یہاں پر ہم نے یہی کیا، تنوین تھی یہاں پر 2 زیر کی، 2 کسرتین کی، تو ہم نے کیا کیا، ایک جو اس میں نون ساکن تھا اس کو ہم نے میم میں بدل دیا. تو ہم یومئذ نہیں پڑھ رہے، ہم کیسے پڑھیں گے یومئذ.
बिइज़िम मीम से बदल देंगे। और फिर अगला जो है और लास्ट जो कायदा इसका रह गया वो है क़लक़ला कुतुब जदिन क़ाफ ता बा जीम दाल में से कोई भी हर्फ आए तो हम और वो साकिन हो या हम उसको रुक कर साकिन करें तो हम उसको हिला कर पढ़ते हैं, उसको कलकला कहते हैं। उसमें हम जर्क देते हैं, झटका देते हैं। देखें यहाँ पर मबतलाहु बा कुतुब जदीन में बा जो है यहाँ बा आया है और वो साकिन है, इसका असली सुकून है। ये सुकून नजर आ रहा है, दिया हुआ है, हम इस पे रुक के सुकून नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कलकला करेंगे। मब इसको हम मबतला नहीं पढ़ेंगे, मबतलाहु। फिर सेम वही आया है, मबतलाहु। और बस हमारे पास ये दो ही कायदे हैं, ठीक है इसमें। तो ये जो थे ये हमारे तजवीद के कायदे थे। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से, एक एक रूल की और प्रैक्टिस करनी है और फिर आपने अपने ग्रुप में इसको अपने वॉइस नोट को भेज देना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।